ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جو مضمون منتخب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ساختیات۔ ساختیات قاضی قیصر الاسلام کا تحریر کردہ مضمون آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ نظریہ علمیات کے میدان میں سوسر لینگر نے کانٹ کاسرے کی فکری روایت کے تحت انجام پانے والے کام کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اسے تسلیم کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ وقوعات اور اشیاء کی تشکیل کے عمل کے دوران وہ ایک محیط عالم ظاہر جس میں ایک فطری تنظیم و تربیت ہم پر منکشف ہوتی رہتی ہے، علامتی اظہار اور علامیانے کا عمل کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے تفکر و ادراک کی تفہیم کے عمل میں گسٹالٹ نفسیات کے ماہرین نے ایک انقلابی اقدام کی نشاندہی کرتے ہوئے جس بات پر اصرار کیا ہے وہ ہمارے ذہنی تفاعلات کے عمل کے دوران اجزاء پر کل کی فوقیت کی اولین ترجیح کی صورتحال ہے۔ چنانچہ وولف گینگ کوہلر نے اپنی تصنیف گسٹالٹ نفسیات کا فریضہ میں میکس ویل، پلانک اور ایڈنگٹن جیسے مایہ ناز طبیعیات دانوں کے نظریاتی موقف کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اس دعوے کو تقویت دینے کی صحیح کی ہے کہ 20ویں صدی میں فطری سائنس نے بھی عمل تفکر کے دوران ایک کلیت اور وحدت کی جانب پیش قدمی کے عمل کی ضرورت کو اہم گردانا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے میکس پلانک کے ان لیکچروں پر مشتمل وہ کتاب زیر مطالعہ رکھی جو اس نے نیو یارک سٹی 1909 میں دیے تھے۔ ان میں سے ایک لیکچر میں اس نے ذہن کے ناقابل تغیر سلسلہ ہائے عمل کے تصور کو اپنا موضوع بحث بنایا تھا، یعنی ایک ایسا تصور جس میں طبیعیات دانوں نے تھرموڈائنمکس کے اصول ثانی سے بحث کی ہے اور اسی اصول نے مذکورہ بالا ناقابل تغیر عمل کے ضمن میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مصنف نے مندرجہ ذیل بیان دیا۔ طبیعیات کے شعبے میں یہ ہمارا وتیرہ یا معمول ہوا کرتا ہے کہ ہم کسی طبعی سلسلہ عمل کی توجیہ و تشریح کے عمل کے لیے جو دسترس فکر اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طبعی عمل کو عناصر میں منتشر کر کے یا تقسیم کر کے دیکھتے ہیں اور اس طرح ہم تمام تر پیچیدہ عمل کو کچھ سادہ سے بنیادی عوامل کی مرکب صورت گردانتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر ہم کل کی تمام تر صورتوں کو اس کل کے اپنے بنیادی اجزاء کے مجموعے کی صورت میں اپنے سامنے پاتے ہیں۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مذکورہ طریقہ کار ایک ایسی صورتحال کو پہلے ہی فرض کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کل کا اس طرح منتشر ہو جانا کل کی ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ جو اب اس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ کل کے اس کے اپنے اس وصف پر مطلق اثر انداز نہیں ہوا کرتا، اور جبکہ ہم اب کی اس صورتحال میں ناقابل تغیر ذہنی عوامل کو اس انداز سے برتتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ ناقابل تغیر ذہنی صورتحال وہاں گویا موجود ہی نہیں ہوا کرتی یا ایک گم کردہ حالت ذہنی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص ان ذہنی عوامل کو اس طرح سمجھنا چاہے کہ وہ فرض کر لے کہ کسی ایک کل کے تمام تر اوصاف کو اس کے کل کے تمام اجزاء کے مطالعے سے سمجھ لیا جانا ممکن ہے تو اس کا یہ مفروضہ محض ایک خیال خام ہوگا۔ مزید برآں پلانک کی غیر معمولی بات یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نفسی زندگی سے متعلق مسائل میں سے بیشتر کو زیر غور لاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اسی نوعیت کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں خود کوہلر کا بیان یہ ہے کہ میکس ویل اور پلانک ہی کیا، خود میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے دماغوں کے وہ عوامل
جن کا تعلق علم الابدان سے ہے ان عوامل کو لازماً اپنی ماہیت میں ایک ایسی ساخت کا حامل ہونا چاہیے جن کے کل کو تمام صورتیں وظائفی کارکردگی کی حامل ہوں۔ بشریات کے شعبے میں کلاڈ لیوی اسٹراس کا اصرار اس پر ہے کہ کسی استور کی وہ اکائیاں جو اس کے اجزائے ترکیبی بھی ہوتی ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ نسبتوں یا روابط کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ایسی ہی نسبتوں یا روابط کے بنڈل ہوا کرتے ہیں کہ نسبتوں کے انہی بنڈلوں کو باہم منظم اور مربوط کر کے کچھ اس طرح سے زیر تصرف لایا جاتا ہے کہ یہ معنی و مفہوم پیدا کرنے لگتے ہیں۔ پھر لیوی اسٹراس مزید کہتا ہے کہ بجائے خود علم الانسان بھی ایک ایسا علم ہے جو نسبتوں کے ایک عمومی نظریے کو تشکیل دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمام انسانی نفسی یا ذہنی عمل ایسے آفاقی قوانین سے کنٹرول ہوتے ہیں جو بجائے خود اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کو انسان کے علامتی عمل کی کارکردگی کے دوران نہایت واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ تحلیل نفسی کے ماہرین نے بھی لاشعور کی تعریف کرتے ہوئے یہی نتیجہ برآمد کیا ہے۔ لہذا لیوی اسٹراس نے بھی تحلیل نفسی والوں کے موقف ہی پر اصرار کیا، یعنی انہوں نے یہ کہا، یہاں تک کہ لاشعور کے ضمن میں بھی جیسا کہ تحلیل نفسی میں اس کی تعریف کی گئی ہے، یہی موقف اختیار کیا گیا ہے، اور وہ موقف یہ ہے بالآخر انفرادی خصوصیات ہی اس پوری صورتحال کا ملجا و ماوا قرار پاتی ہیں۔ گویا یہ لاشعور منفرد تفصیلات کا ایک ایسا گودام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایسا وجود بے بدل بنا دیتا ہے جو اپنی نوعیت میں بالکل منفرد ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ وجود بے بدل ایک ایسا تعامل ہے جسے علامتی تعامل کہا جائے تو بہتر ہے، جو بلا شبہ طور پر خاص انسانی عمل ہے، اور یہ انسانی علامتی تعامل تمام انسانوں میں انہی قوانین کے مطابق انجام پاتا رہتا ہے، اور یہ کہ یہ عمل انہی قوانین کے کل مجموعے سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ ادبی تنقید کے میدان میں روسی حیت پسندوں اور ان کے ساخت پسند اخلاف نے ایسی آفاقی اصولوں کی دریافت کی جانب اپنے کام کا آغاز کیا جن اصولوں کے تحت زبان کے ادبی استعمال کا آغاز تو فسانوی تشکیل کی نحوی ترکیب سے ہوتا ہے، مگر انجام کار اس تحریک کا اختتام شعریات کے نمونوں کی تنظیم و تحصیل تک پہنچ کر ہوتا ہے۔ لہذا اس ادبی تحریکی عمل کے نتیجے میں ساختیاتی فکر کے کاروان کمال کے باعث ہی یہ ممکن ہو سکا کہ نارتھرائپ فرے اور کلیڈیو گولین جیسے عالمان ادب نے علل ترتیب الفاظ کی تنظیم و ترتیب اور ادبی نظام جیسے تصورات یا نظام افکار کو جنم دیا، مگر اس ساختیاتی عمل نے اپنی مرکزی حیثیت لسانیاتی مطالعے میں استوار کی، اور اس طرح بالآخر اس ساختیاتی عمل کے کارہائے نمایاں کے طور پر جن لوگوں کی تحریریں سامنے آتی ہیں ان میں فرڈینینڈ ساسر، جیکبسن اور اسی طرح کے دوسرے محققین کے علاوہ روسی ماہر صوتیات ترویسکی کا نام یہاں قابل ذکر ہے۔ چنانچہ ترویسکی نے 1933 عیسوی میں اپنے علم کے شعبے میں جو کارکردگی انجام دی اس کے بارے میں اس نے خود ہی درج ذیل الفاظ میں لکھا ہے، عصر حاضر کا علم صوتیات بیش از بیش جن اوصاف سے متصف کہا جا سکتا ہے اس کا ایک رخ تو اس کی اپنی ساختیاتی نوعیت کا حامل ہونا ہے، اور دوسری جہت اس کی منظم و مربوط آفاقیت ہے۔ یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں سائنس کے تمام تر شعبہ ہائے علوم میں غالب رجحان یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میدان علم میں سالمائیت کی جگہ ساختیات اور فردیت کی جگہ آفاقیت نے لے لی ہے۔ ہم اسی رجحان غالب کو علم طبیعیات، حیاتیات، نفسیات اور معاشیات وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ صوتیات علوم مذکورہ بالا سے کسی طرح مختلف نہیں، اور بلا شبہ
اس علم کا سائنسی تحریک و عمل کے میدان میں ایک وسیع تر مقام ہے۔ دروزکی کے حوالے سے ابھی سطور بالا میں جس ادبی تحریک کا ذکر ہوا ہے، یہ تحریک اپنی نوعیت میں صرف سائنس ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے خاص اثرات فنون لطیفہ پر بھی مرتب کیے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عہد با عہد مختلف ثقافتی فکری دھاروں سے گزرتے ہوئے اس تحریک نے اپنے مختلف نوع عناصر کو یکجا کر کے انہیں ایک ہی سمت یا ایک ہی منزل کی جانب پیش قدمی کو اپنا نصب العین بنایا ہے، اور ادب اور ادبی مطالعے کے عمل پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔